بہت سی مدرس ہوتی ہیں ایسی جو کہ اپنے بچوں کی جو کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ ڈس کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ڈسکس کرتی ہیں، لیکن ڈسکس کرنے کا وہ ٹائم نہیں ہوتا جب وہ ڈسکس کرتی ہیں، یا پھر ان کو ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹتے رہنا یا پھر کسی کے ساتھ بھی کمپیریزن کرنا یا پھر کچھ بھی کرنا، ہر بچہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچے میں ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہیں جس میں بہت سی خوبیاں ہوں گی، کچھ بچے ایسے ہیں جس میں بہت سی خامیاں ہوں گی، بہت سی کوالٹیز ایسی ہوں گی جو آپ کے بچے میں ہیں اور کسی اور بچے میں نہیں، بہت سی جو کوالٹیز ہوں گی کسی اور بچے میں ہوں گی، آپ کے بچے میں نہیں ہوں گی، لیکن آپ کے بچے میں وہ اسکل ہوگی، وہ اڈاپشن کی وہ ایک پیشن ہوگا جس سے آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ اسکل پرسن کہلا سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی بہت سی تین ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کرنی ہیں، اور 3 ایسی چیزیں جو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنی ہیں۔ تو ایک بونس ٹپ بھی میں آپ لوگوں کو دوں گی، یہ ساری کی ساری جو ٹپس ہیں نا آپ لوگوں نے ضرور کمپلیٹلی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ بہت سی چیزیں جو آپ انجانے میں کر رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، وہ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت ہی زیادہ ہارمفل ہیں، نقصان دہ ہیں، اور اس کا آپ کو اگر بر وقت پتہ نہ چلے تو وہ آپ کے بچوں کی اندر چھپی ہوئی جتنی بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، یا جتنا بھی ان میں پیشن ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، وہ کم ہو سکتا ہے۔ تو آج انہی کوالٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، کچھ پوائنٹس جو میں نے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی ہائی لائٹ کیے ہیں، جو کہ میں بہت ضروری سمجھتی تھی ڈسکس کرنا، وہ میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مارننگ کے بعد جو 11 AM سے لے کے 8 PM تک کی روٹین آپ لوگوں کو نظر آئے گی میری اس ولاگ کے اندر، تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ میں کیا کیا کام کر رہی ہوں، کام بھی آپ کو نظر آتے رہیں گے، لیکن ساتھ میں جو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ سارے پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے نمبر 1 پوائنٹ جو ہے نا، یہ آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے، یہ سارے پوائنٹس آپ لوگوں نے لکھ لینے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں، ایسے ضروری ہے نا کہ جیسے آپ کے لیے بہت زیادہ باہر جاتے ہوئے ایک اچھا ڈریس اپ ہونا، اپنے آپ کو خود کو گڈ لکنگ دکھانا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ آپ لوگوں کے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ پوائنٹس جو ہے نا کاپی پین سے لے کے لکھ لینے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے مائنڈ سے کبھی بھی یہ اسکپ نہ ہو اور کہیں آپ یہ جانے انجانے میں مسٹیکس نہ کرتی رہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے اپریشیٹ یور چائلڈ فار ایوری تھنگ شی ڈو، یعنی کہ کوئی بھی بچہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے، میں نے یہاں پہ شی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، لڑکی کا لفظ، کیونکہ میری بیٹی ہے تو میں نے اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آگے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں۔ آپ یہاں پہ اپنے بچوں کے حوالے سے ہی یا شی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی کام آپ کا بچہ کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، بہت زیادہ اس کو یعنی کہ اس کی اسکل کو آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے، اپریشیٹ کرنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ مزید اس سے بھی اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے، آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، آپ کو اس میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو لے دیتی ہوں۔ یا پھر اگر آپ کا بچہ کوئی پینٹس وغیرہ یعنی کہ اس کو چاہیے ہوں، یا پینٹ برش چاہیے ہوں، یا پھر پینٹنگ یا ڈرائنگ کا وہ یعنی کہ ہیبیچول ہو، تو بہت زیادہ اس کو شوق ہو، میں نے تو ایک ہی چیز بتائی ہے، آپ لوگوں کے بچوں کی مختلف جو ہیں وہ چوائسیز ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگ اس کو دیکھتے ہوئے اس کو جتنا بھی ضروری ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ لے کر دیں، اس کو موٹیویٹ کریں، آپ بولیں کہ بیٹا آپ اس سے بھی زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ مجھے کر کے دکھائیں گے۔ تو اس طرح آپ کے بچے جو ہیں وہ مزید اس کام کے اندر بہتری لائیں گے اور مزید بھی اس کام کو کرنا چاہیں گے، کیونکہ ان کی مدر نے ان کی اپریسیشن کی ہوگی اور وہ مزید آگے بھی بڑھنا چاہیں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 2 از، یہ پوائنٹس میں پہلے وہ ڈسکس کروں گی 3 پوائنٹس جو کہ آپ کو کرنے ہیں، اور 3 پوائنٹس بعد میں وہ ڈسکس کروں گی جو آپ کو نہیں کرنے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور ایک بونس ٹپ دوں گی، وہ آپ کو میں لاسٹ میں دوں گی، آپ لوگوں کو میں بہت امپورٹنٹ ٹپ دوں گی، وہ آپ لوگوں نے لازمی اپنے جو ہے مائنڈ میں رکھنی ہے، وہ سن کے جانا ہے آپ نے۔ اچھا، نمبر 2 پوائنٹ ہے، ٹرائی ٹو انوالو یور چلڈرن ان ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز۔ اپنے بچوں کو جب وہ 8 سے 9 سال کی عمر کے ہو جائیں نا، بچے ہیں یا بچیاں، اسپیشلی بچیاں، ان کو گھر کے کاموں میں شامل کریں اپنے ساتھ، یعنی کہ ڈومیسٹک ڈیوٹیز دے دیں، ڈومیسٹک ایکٹیویٹیز میں اپنے بچوں کو شامل کریں، مطلب یہ کہ گھر کے کاموں میں ان کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رکھیں، اسپیشلی بچیاں جب اس ایج کی ہو جائیں، کبھی ان سے صفائی کروا لی، کبھی ان سے برتن کوئی دھلوا لیے، کبھی یعنی کہ آٹا وغیرہ گندوا لیا، یا کوکنگ تھوڑی بہت سکھا دی، آملیٹ بنانا سکھانا اسٹارٹ کر دیا۔ اس طرح سے جب
10 سال کی بچیاں ہو جائیں نا، ان کو کم از کم چائے بنانی آنی چاہیے، ان کو آملیٹ بنانا آنا چاہیے، اور گھر کی صفائی کرنی آنی چاہیے. مطلب یہ چیزیں جو ہیں نا ساتھ ساتھ اگر کرتی رہیں گی نا تو انشاءاللہ ان کے لیے مشکل نہیں آئے گی. جب وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی جائیں گی تو وہ فری رہنے کی عادی نہیں ہوں گی. اسی طرح سے اگر بوائز کی بات کی جائے تو بوائز کو بھی آپ گھر سے باہر سودا سلف لینے وغیرہ بھیج سکتے ہیں. بچے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں آج کل کے، وہ بہت ہی آسانی سے اچھے طریقے سے دیکھ بھال کے ہر چیز لے آتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ لوگوں نے ڈیوٹیز جو ہیں وہ بچوں میں لازمی ڈیوائڈ کرنی ہے. گھر کی گھریلو کام کاج میں ان کو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اپنے بچوں کو انوالو رکھنا ہے. نمبر 3 جو آپ لوگوں نے کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، ڈیولپ انٹرسٹ آف اینی اسکل ان دیئر مائنڈ، یعنی کہ اپنے بچوں کے مائنڈس میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں آپ لوگوں نے کسی بھی اسکل کے بارے میں یعنی کہ مہارت کے بارے میں شوق پیدا کرنا ہے. شوق کس طرح سے پیدا کرنا ہے؟ فرض کریں آپ کے پاس آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو کسی بھی چیز کا شوق ہے، مثلا پینٹنگ کا، ڈرائنگ کا، اس کے علاوہ فٹ بال کا یا کرکٹ کا، کسی بھی چیز کا، یعنی کہ وہ ایک اسکل ہے. ہر چیز جو ہے وہ ایک اسکل ہے. آج کل جو ہے کافی جو ڈیجیٹل سکلز آئی ہوئی ہیں، جیسے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی، گرافک ڈیزائننگ ہو گئی، یا پھر آن لائن ٹیوٹرنگ ہو گئی، اسائنمنٹ رائٹنگ، ٹائپنگ، ایوری تھنگ، بہت سے ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے بچوں کی جو اسکل ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. اگر بچوں کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی اچھی ہے، جیسے کہ آج کل کرو رائٹنگ بہت زیادہ ان ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ان کی کرو رائٹنگ جو ہے وہ اچھی ہے تو آپ رائٹنگ کے فیلڈ میں بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں. ان کا ہنر جو ہے اس کو مزید پالش کر سکتے ہیں، اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اس کو ہر چیز جو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ ان کو چاہیے ہوتی ہے اس ہنر کو آگے بڑھانے کے لیے. تو ہر چیز آپ پرووائڈ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا. یہ تھیں وہ چیزیں جو آپ لوگوں نے بچوں کے ساتھ کرنی ہے. اب میں وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے لگی ہوں جو کہ آپ نے بچوں کے ساتھ نہیں کرنی. نمبر 1 پوائنٹ ہے، ڈونٹ کمپیریزن یور چلڈرن ود ادرز. آپ نے اپنے بچوں کا کمپیریزن کبھی بھی دوسروں کے بچوں کے ساتھ نہیں کرنا. اس سے بچے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، بچے بہت زیادہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بچوں میں کانفیڈنس نہیں آتا اور نہ ہی بچے کبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے بچوں کا کمپیریزن دوسروں سے نہیں کرنا. ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچے کی مینٹل اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر بچے کی مینٹیلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو آپ لوگ اپنے بچوں کا کمپیریزن کس طرح سے کر سکتے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ تو آپ نے اس چیز کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرنا، اس چیز کو کہ آپ دوسروں کے ساتھ کمپرائز کریں اپنے بچوں کو. اچھا، ایک اور چیز جو آپ لوگوں نے نہیں کرنی، ڈونٹ ٹاٹ اور کریٹیسائز یور چلڈرن ان فرنٹ آف ادرس. یعنی کہ کوئی بھی گیدرنگ ہے یا کوئی بھی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے آپ نے بچوں کو بالکل بھی نہیں ڈانٹنا. جب بھی آپ لوگوں نے بچوں سے اگر کوئی مسٹیک ہو بھی گئی ہے تو آپ لوگوں نے اگر ان سے پوچھنا بھی ہے یا ڈسکس بھی کرنا ہے، اکیلے میں کرنا ہے. گیدرنگ میں کسی کے بھی سامنے نہیں کرنا، نہ ہی کسی دوسرے بچے نے اگر کمپلین بھی کی ہے تو اس کے سامنے اس سے نہیں پوچھنا. آپ لوگوں نے اکیلے میں لے کے جا کے اپنے بچے سے پوچھنا ہے. تو اس طرح سے آپ کا بچہ مزید کانفیڈنٹ بھی ہوگا اور اس کو یہ بھی ہوگا کہ میری مدر نے سب کے سامنے نہیں پوچھا، جس کی وجہ سے اس کی انسلٹ یا ایگو وغیرہ کے اوپر کوئی حرف نہیں آیا، یعنی کہ اس کی کوئی انسلٹ نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کا کوئی ایگو ہرٹ ہوا ہے. اس طرح سے اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ پٹ نیگیٹیوٹی ان یور چائلڈس مائنڈ. یعنی کہ اپنے بچے کے ذہن میں آپ لوگوں نے نیگیٹیوٹی کبھی بھی نہیں ڈالنی، نہ ہی رشتوں سے ریلیٹڈ، یعنی کہ جتنے بھی ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے، اسپیشلی پپھو، چاچو وغیرہ، تایا، ابو، تائی، ان سب کے بارے میں نا کبھی بھی نیگیٹیوٹی نہیں ڈالنی ہے اپنے بچوں کے مائنڈ کے بارے میں. سب کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، یعنی کہ سارے ریلیشنز بہت اچھے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کسی چیز کے بارے میں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہمیشہ پازیٹیو اسپیکٹس کو دیکھنا ہے. اس کے علاوہ پازیٹیو چیزوں کو شیئر کرنا ہے اور پازیٹیو تھنکنگ اپنے بچوں کے اندر لانی ہے. وہ چیزیں لانی ہے جس سے بچوں کو، یعنی کہ گروم اپ ہوں نا بچے، ان کو یہی کہنا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے تو نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بھی زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. آپ انشاءاللہ یہ کام مزید اچھا بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر آپ تھوڑا سا محنت کریں یا پھر کچھ بھی. یعنی کہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، ان کو مزید موٹیویٹ کرنا ہے اگر وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو. ٹھیک ہے، تو یہ تھے سارے پوائنٹس جو کہ 3 آپ لوگوں نے کرنے ہیں اور 3 نہیں کرنے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بونس ٹپ کی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بات کی تھی. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہیلپ دیم ٹو چیز دیئر ہابی اینڈ پالش اٹ اف نیسیسری. یعنی کہ اپنے بچوں کا جو ہابی ہے نا، آپ کے بچوں کا جو مشغلہ ہے، جس کو وہ کام کو بڑے شوق سے کرتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. اس بچے کو کوئی ٹاسک دینا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کریں اس سے ریلیٹڈ. پھر وہ جو ٹاسک کر کے آپ کو دے گا، اگر اس میں کوئی مسٹیکس ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ بیٹا اس میں یہ چیزیں کمی ہے ان چیزوں کی، تو آپ یہ ٹھیک کر لو. ٹھیک ہے، اگر اس میں میری آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے فائنینشلی یا کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے اس کا
یعنی کہ اسٹیشنری اس طرح کی کوئی چیزیں اگر چاہیے تو میں آپ کو انشاءاللہ پرووائڈ کروں گی. تو آپ لوگوں نے آپ نے اپنی اسکل کو جو ہے نکھارنا ہے. اچھا یہ چھوٹا سا آرگنائزر میری بیٹی نے خود ریڈی کیا ہے اور میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو یہ وہ خود اس طرح کی چیزیں بناتی رہتی ہے ماشاءاللہ. وہ آرٹ اینڈ کرافٹ میں بھی بہت اچھی ہے, پینٹنگ میں, ڈرائنگ میں, ہر چیز میں اسے بہت انٹرسٹ ہے اور میں اس کو مزید موٹیویٹ کرتی ہوں, اپریشیٹ کرتی ہوں. چیزیں جہاں تک لے کے دے سکتی ہوں وہ لے کے دیتی رہتی ہوں. اور ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایکٹیو بچی ہے, بہت محنت کرتی ہے, ہر چیز بنا لیتی ہے ماشاءاللہ. اسٹڈیز میں بھی نمبر 1 ہے الحمدللہ. تو یہ تھی ساری ٹپس جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو, ذرا سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو, کوئی بھی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.